اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، اور میں یہ چاہتی تھی کہ یہ بات ریکارڈنگ میں جائے. انشاءاللہ تعالی آج ہمارا جو 10th پارہ ہے مصحف کے اعتبار سے، جو ہمارا 10th پارہ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارا تفسیر کا ایگزام ہونے والا ہے بہت جلد اسی مہینے میں. ٹھیک ہے، جس میں آپ کا پارہ 1 سے لے کے پارہ 10th تک اس کی تفسیر سے ریلیٹڈ کوسچنز آئیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت اچھا موقع ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ سارے 10 پارے جو ہیں انہیں ریوائز کر لیں. تو انشاءاللہ تعالی آج ہم جب ہمارا یہ 10th پارہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہاں ہم اپنی جو تفسیر ہے اسے فار دا ٹائم بینگ روک دیں گے تاکہ ہم ریویژن کر سکیں. ٹھیک ہے، کیونکہ 10 پارے اور ان کے کوسچنز ان کو پوری طرح سے سمجھنا یہ پاسبل نہیں ہے. اس لیے ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آگے کے جو لیکچرز جو تفسیر کے ڈیز ہوتے ہیں اس میں ہم ریویژن کریں گے. ٹھیک ہے، تاکہ ریویژن کرنے سے کیا ہوگا، ایک پہلا پوائنٹ تو یہ کہ جتنی چیزیں ہم نے کی ہیں ابھی تک وہ آپ لوگوں کو واپس سے آپ کے مائنڈ میں ریفریش ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، سیکنڈ تھنگ یہ ہوگی کہ ہم نے ان چیزوں سے کیا سیکھا اور کیا سمجھا، صرف ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں بلکہ ہمارے خود کے لیے. ٹھیک ہے، ہمارے خود کے لیے کہ ہم اس قرآن سے کیا سمجھے ہیں. ٹھیک ہے، جو ایگزام ہوتا ہے بیسیکلی اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کچھ سیکھا. اور یہ تو بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، مطلب ہماری پوری زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اس کتاب میں ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہو کہ بس ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں معلوم. تو انشاءاللہ تعالی آج کا لیکچر جیسے ہی ہمارا کمپلیٹ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہم پھر ریویژن شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو ایگزام کے حوالے سے ٹینشن نہ لیں. میں نے سوچا ریکارڈنگ میں یہ بات چلی جائے گی تو ریکارڈنگ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ایزی ہوگا. شروع کرتے ہیں. آج کا لیکچر ہمارا سورہ توبہ کی آیت نمبر 66 سے شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب بہانے مت بناؤ، تم کفر کر چکے ہو اپنے ایمان کے بعد. اگر ہم تمہاری ایک جماعت سے درگزر بھی کر لیں گے تو کسی دوسری جماعت کو عذاب بھی دیں گے اس لیے کہ وہ مجرم ہیں. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ سورہ توبہ میں کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کنٹینیوسلی، منافق جو ہیں، جو غزوہ تبوک ہوا تھا اور اس میں وہ شریک نہیں ہوئے تھے، بہانے بنائے تھے. ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی انہوں نے ایکسکیوزز دے دیے تھے اور وہ شریک نہیں ہوئے تھے. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ان سے بات کی جاتی، ہم نے لاسٹ لیکچر کی جو لاسٹ آیت تھی اس میں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مذاق کرتے، کہتے ہم تو مذاق کر رہے ہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب بہانے مت بناؤ، تم تو کفر کر چکے ہو ایمان لانے کے بعد. ایمان لانے کے بعد مطلب منافق کون ہوتے ہیں؟ منافق وہ ہوتے ہیں جنہوں نے منہ سے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں، ہے نا. منہ سے تو وہ اقرار کرتے ہیں لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ان کے دل اس بات کو نہیں مانتے، یا پھر انہوں نے شروع میں تو اقرار کر لیا لیکن اس بات سے پوری طرح سے وہ پلٹ گئے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ
کہ دیکھو پہلے تو تم ایمان لے کر آ گئے، اب تم نے کیا کیا، پوری طرح سے اس بات سے تم پلٹ گئے، کفر کیا۔ مطلب یہ بات آپ کو ہر لیکچر میں بتائی جاتی ہے کہ کفر کے مطلب سے آپ صرف کافر کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ جو نان مسلمز ہیں وہ کافر ہوتے ہیں۔ کفر کا لٹرل میننگ ہوتا ہے کہ جو انکار کرتا ہے، ٹھیک ہے، انکار کرنے والا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم کافر ہو گئے ہو اس کے بعد کہ تم ایمان لے کر آ گئے تھے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ دو گروہ کی بات کر رہے ہیں کہ ایک جماعت کو تو ہم درگزر کر بھی دیں گے، لیکن ایک جماعت تو مجرم ہے۔ یعنی کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ سیریسلی کسی چیز کو لیتے ہی نہیں ہیں، ان کے دل میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم اسلام کو یا جو لوگ اسلام کی خاطر اپنی جانیں دے رہے ہیں ہم ان کو پریشان کریں، نہیں، وہ کیجولی ان کا یہ بیہیویئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ لوگ جو جان بوجھ کر اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو پریشان کریں، ٹھیک ہے، جو وہ جہاد کر رہے ہیں اس کی تیاری میں انہیں روکیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ مجرم ہیں۔ ان کے لیے کیا ورڈ آیا؟ مجرمین، وہ مجرم ہیں جو جان بوجھ کے اللہ کے راستے میں جانے والوں کو روکتے ہیں، انہیں پریشان کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے پوری سورہ میں آپ کو جو منافق جو لوگ ہیں، منافقین ہیں، ان کا آپ کو طرز عمل پتہ چلے گا، کس طرح سے وہ بیہیو کرتے تھے، کس طرح سے وہ اوپر سے کچھ اور تھے، اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آیت نمبر 67 جب ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر کیا آیا ہے؟ المنافقون والمنافقات۔ تو منافقون ہم نے پڑھا ہے کہ منافقون ہوتا ہے تو وہ مذکر کا ورڈ ہوتا ہے نا، یعنی منافق مرد۔ منافقاتو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جب آتن آتا ہے لاسٹ میں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مؤنث ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اسپیسیفائی کر کے صرف منافق ورڈ یوز نہیں کیا، بلکہ یہاں پر منافق مرد اور منافق عورت دونوں کی بات کر کے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے میں سے ہیں، یہ بدی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں نظر انداز کر دیا، یقیناً یہ منافق ہی نافرمان ہیں۔ دیکھیں منافق جو ہوتے ہیں وہ مومن سے تو خلاف ہوتے ہیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے میں سے ہیں، سب ایک دوسرے کو ہیلپ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اگر ایک انسان یہ چاہ رہا ہے کہ ہم ان کو مسلمانوں کو پریشان کریں، جہاد میں جانے سے روکیں، تو دوسرے منافق بھی ان کی ہیلپ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر خاص طور پر المنافقون والمنافقات یعنی مرد اور عورت دونوں کو اسپیسیفائی کر کے کیا کہا گیا؟ یہ دونوں ایک دوسرے میں سے ہی ہیں۔ یہ بدی کا حکم دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یہ بدی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں، بالکل جسٹ اپوزٹ جو ہم بولتے ہیں نا امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کا جسٹ اپوزٹ ہے، یعنی یہ الٹا ہی کام کرتے ہیں، بدی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھتے ہیں۔ اچھا منافق انسان جو ہوتا ہے نا وہ کنجوس ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں چاہتا کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے ہاتھوں سے خرچ کروں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس کے لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس سورہ میں آپ منافقین کی جتنی بھی کیریکٹرسٹکس آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے کہ خدا نخواستہ کیا کوئی کیریکٹرسٹکس ایسی ہیں جو ہم میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ایسی کوئی کیریکٹرسٹکس ہوئیں جو ہم میں موجود ہیں، اللہ نہ کرے تو ہم کس میں شامل ہو جائیں گے؟ اللہ نہ کرے ہم منافقین میں سے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ سورہ ہے اور اس میں جو منافقین کی جو کیریکٹرسٹکس ڈیفائن کی گئی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے لیے کہ اللہ نہ کرے ہمارے اندر تو ایسی کوئی چیز ہمارے اندر تو نہیں ہے، کیا ہم تو زکوٰۃ دینے میں یا صدقات میں کہیں ہم تو پیچھے نہیں ہیں؟ خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بدی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو بھلا کر بیٹھے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مسلمان ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، کئی مسلمان ایسے ہیں جو اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے، ان کے گھر میں اذکار ہی نہیں ہوتے،
ٹھیک ہے. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کو بھلا کر بیٹھے ہیں, تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا, اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بھلا دیا. اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. انسان کی عبادت کی ضرورت کس کو ہے؟ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. انسان کی عبادت, جو انسان عبادت کر رہا ہے اس کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے. اللہ کے پاس تو فرشتے موجود ہیں, اللہ کے پاس مخلص بندے موجود ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. ٹھیک ہے, تو یہ سارے پوائنٹس کے اوپر بہت غور و فکر کرنا ہے. نیکسٹ آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, وعد اللہ المنافقین والمنافقات. وعدہ کیا اللہ نے. دیکھیں اگر اس کو گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے جب آپ دیکھیں گے نا, تو یہاں پہ دیکھیں گے کیا لکھا ہے, وعدہ, یعنی وعدہ کیا. کس نے وعدہ کیا؟ اللہ نے, کیونکہ اللہ کے اوپر کیا ہے, پیش ہے. اب جب آپ قرآن پڑھیں نا تو ان چھوٹی چھوٹی باریکیوں کو سمجھنا سیکھیں. ہم پورا تو نہیں سمجھ سکتے, لیکن جہاں جہاں ہم نے جو کچھ پڑھا ہے ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے جائیں. جیسے ہم نے پڑھا کہ جب ایک فعل دیا ہو اور اس کے آگے رفع ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے, ڈوئر ہوتا ہے. یعنی اللہ نے وعدہ کیا. کس سے وعدہ کیا؟ منافقین سے اور منافقات, یعنی منافق مردوں سے اور منافق عورتوں سے. والکفار, اور کس سے وعدہ کیا؟ کفار سے وعدہ کیا. یعنی منافق کے بارے میں بھی بات کر دی, کفار, یعنی ایک ہی آیت میں ان کو ایک ساتھ لانے کا کیا مقصد ہوا کہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں منافق مردوں کی, منافق عورتوں کی اور کفار کی, یعنی ایک ہی لائن میں ان کو لا کے کھڑا کر دیا. نار و جہنما, کس چیز کا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے؟ جہنم کا. خالدین فیہا, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ہیا حسبہم, ان کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ جہنم جو ہے وہ ان کے لیے کافی ہے, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور لعنت ہے اللہ کی ان پر, اور ان کے لیے عذاب ہے ہمیشہ کا رہنے والا. ٹھیک ہے, تو اللہ کا یہ وعدہ ہے, اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور جہنم میں جھونکا جائے گا. اور ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا پکا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی فرما دیا کہ ان کے لیے جہنم جو ہے وہ کافی ہے, اور ان کو پوری سزا دی جائے گی. ان کے اوپر کوئی کسی طرح کا ان کے اوپر یہ نہیں کہ چلیں ٹھیک ہے اتنا ہو گیا, نہیں. جو منافق ہیں ان کو تو پوری سزا دی جائے گی, اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے. مقیم, ہمیشہ رہنے والا ان کے لیے عذاب ہے. مسند احمد کی 3300 میں ہے کہ اگر جو میت ہوتی ہے وہ کافر ہو یا منافق ہو, آپ دیکھیں کافر اور منافق دونوں ایک ساتھ آ رہے ہیں. واٹ ڈز اٹ مین کہ ایک ساتھ آنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر منافقت کسی کے اندر ہے تو کیا وہ مسلمان کی کیٹیگری میں آئے گا یا کافر کی کیٹیگری میں آئے گا؟ ٹھیک ہے, یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہے کہ اگر منافق انسان ہے تو وہ مسلمان کی کیٹیگری میں آ رہا ہے یا کافر کی کیٹیگری میں آ رہا ہے. پہلی بات تو اس آیت سے ہی واضح ہو گیا کہ منافق مرد, منافق عورت اور کفار ایک ساتھ آئے. اور اس حدیث میں بھی جب ہم دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہے کہ اگر میت کافر یا منافق ہو تو فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کہ تو اس ہستی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں تو کچھ نہیں جانتا, کیونکہ اس کو ایسا نہیں ہے کہ وہ جواب رٹ کے اور دے دے گا, نہیں. وہاں کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں چلتا تھا, ان کو نہیں مانتا تھا, صاف طور پر وہ کہہ دے گا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم. تو اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا, اور مطلب اس کو ضرب لگائی جائے گی کہ پوری مخلوق, انسان اور جنس کے علاوہ پوری مخلوق اس آواز کو سنیں گے. تو یہ سزائیں ہیں جو منافق کو دی جائیں گی. آیت نمبر 69 ہم دیکھتے ہیں کہ تم منافق لوگ, منافقوں سے بات کی جا رہی, کنٹینیوسلی کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ منافق سے خطاب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, کہ تم منافق لوگ ان لوگوں کی مانند ہو جو تم سے پہلے تھے, وہ تم سے کہیں بڑھ کر تھے طاقت میں اور کہیں زیادہ تھے مال میں اور اولاد میں, تو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا. اب تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا, جیسے کہ ان لوگوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا تھا جو تم سے پہلے تھے, اور ویسے ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے, اور یہی لوگ خسارہ میں رہنے والے ہیں. اب منافق انسان کی جو کمپیریزن ہے وہ کس سے کی جا رہی ہے؟ جو تم سے پہلے تھے.
کون تھے؟ منافق کی سے جو بات ہو رہی ہے ان سے پہلے کون تھے؟ ہم نے آلریڈی پڑھا کہ کتنی قومیں تھیں جو تباہ اور برباد ہو گئیں. کس وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، وہاں کے جو رسول آئے تھے ان کو جھٹلایا. ٹھیک ہے، رسول کس لیے آتے ہیں؟ رسول آتے ہیں اللہ کی بات کو بتانے کے لیے، اور انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی بات کو، رسول کی بات کو انہوں نے جھٹلایا. ہر جگہ آپ دیکھیں گے کیا آتا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. رسول کیا ہوتا ہے؟ رسول کی زبان وہی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی زبان ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی کیا کیا؟ وہ مال میں بہت تھے، اولاد میں بہت تھے، اور انہوں نے ان چیزوں کے اوپر فخر کیا کہ ہم تو بہت اولاد والے ہیں، ہم تو بہت زیادہ مال اور دولت والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ یہ ساری باتیں ہمیں قرآن میں آلریڈی پتہ چل گئی ہیں. اسی طرح سے ان منافق لوگوں کو بھی معلوم تھا کہ ان سے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا. جیسے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 میں ہے، بے شک جو لوگ کافر ہوئے ان کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گی، یہ لوگ جہنم کا ایندھن ہیں. یعنی یہ جو مال ہے، یہ اولاد ہے جس کو آپ سمجھ رہے ہو کہ میں تو بہت مالدار ہوں، میری تو بہت اولادیں ہیں، لیکن اولاد کون سی کام آئے گی؟ جو نیک اولاد ہے. مال کون سا کام آئے گا؟ جس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، جس کو آپ نے جمع کر کے رکھا، وہ تو کیا ہوگا؟ وہ آپ کے لیے ایک آزمائش ہے. ٹھیک ہے، اور یہی لوگ ہوں گے جو جہنم کا ایندھن ہوں گے. اسی طرح سورہ انفال کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یہ یقیناً اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. اب دیکھیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اولاد کیسے فتنہ ہے، اولاد کیسے آزمائش ہے؟ اولاد تو بھئی بڑی ایک اچھی چیز ہوتی ہے، اولاد ہونا کوئی بری بات تو نہیں ہے. بے شک اولاد ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اولاد کو آزمائش کیوں کہا؟ کیونکہ انسان اپنی ساری پرائیورٹی اپنی اولاد کو دینے لگتا ہے، حتیٰ کہ وہ اتنا اس کی محبت میں انوالو ہو جاتا ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. ان کی پرورش، ان کا کھانا پینا، ان کی ایجوکیشن. ہمارے بچے چھوٹے ہیں تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ ہمیں اس طرح کے ریلیکسیشن دیے گئے ہیں کہ بچے چھوٹے ہوں تو نماز کو مختصر کر دو. یہاں تک کہ یہ ایکسکیوزز دے دیے جاتے ہیں کہ بچے چھوٹے ہیں، گندا کر دیتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ پاتے. تو اس طرح کے کوئی بھی ایکسکیوزز اسلام میں نہیں دیے گئے. ٹھیک ہے، ریلیکسیشنز دی گئی ہیں، بہت طرح کی ریلیکسیشن دی گئی ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اولاد کو ہم نے اتنی امپورٹنس دے کے رکھی ہوئی ہے کہ ہم اپنی لائف میں انہی کو سب کچھ سمجھ کے اللہ اور اللہ کے رسول کی جو احکام ہیں ان کو بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس وجہ سے اولاد جو ہے وہ کیا ہے؟ فتنہ ہے. اسی طرح سے ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے یہاں ان کے مال اور اولاد کچھ کام نہیں آئیں گے، وہ آگ میں داخل ہوں گے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو دیکھیں کتنی جگہ قرآن میں آپ کو یہ چیز ملے گی کہ ان کے مال، ان کی اولاد کچھ بھی کام نہیں آئے گی، بلکہ وہ اس کی وجہ سے آزمائش کا سبب ضرور بنیں گے. آیت نمبر 70 دیکھتے ہیں. کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں آ چکی جو ان سے پہلے تھے؟ قوم نوح، قوم عاد، سمود اور قوم ابراہیم علیہ السلام اور مدین کے لوگوں کی، اور ان بستیوں کی خبریں جو الٹ دی گئی تھیں. ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیاں یا احکام لے کر، بس اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا بلکہ وہ اپنے اوپر خود ہی ظلم ڈھاتے رہے. جیسے کہ پچھلی آیت میں نے آپ سے کہا کہ وہ جو قومیں تھیں جن کے بارے میں آلریڈی ہم پڑھ چکے، ٹھیک ہے، اور منافق بھی ان کے بارے میں جانتے تھے کہ وہ کون سی قومیں تھیں. یہاں پر ڈیفائن بھی کر دیا کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم، جو مدین کے لوگ تھے، ٹھیک ہے، اور وہ بستیاں جو الٹ دی گئی تھیں، پوری الٹی کر دی گئی تھیں، ٹھیک ہے، پلٹ دی گئی تھیں. تو وہ ساری ان کے بارے میں تمہیں پتہ ہے، تو ان کی تمہارے پاس کیا خبریں نہیں آئی تھیں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا ہوا تھا؟ بس اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا بلکہ وہ اپنے اوپر خود ہی ظلم ڈھاتے تھے. دیکھیں یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کی کہ اگر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ظلم کیا، نہیں، انہوں نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے وہ ظلم اپنے اوپر لیا.
کیونکہ اللہ نے تو رسول بھیج دیے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں تو نہیں معلوم کہ عہد الست کیا تھا. ٹھیک ہے، میں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کون سا عہد لیا تھا ہمیں تو یاد نہیں. کیوں یاد نہیں؟ جب قرآن میں واضح طریقے سے لکھا ہے کہ عہد الست کیا تھا، واضح طریقے سے لکھا ہے کہ کبھی شرک نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اگر ہم وہ چیز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے اوپر خود ہی ظلم ڈھاتے تھے. آیت نمبر 71 دیکھتے ہیں. اب دیکھیں آیت نمبر 71 کو دیکھنے سے پہلے آپ کو ایک خوبصورتی بتاتی ہوں جو ہم ہمیشہ قرآن میں دیکھتے ہیں. اس سے پہلے بالکل سیم اسی طرح کے الفاظ تھے جو ہم نے اس سے پہلے آیت پڑھی تھی. اس میں کیا تھا؟ منافقین کے بارے میں تھا نا، منافقون اور منافقاتن. ٹھیک ہے، سیم اسی طرح سے سیم اب یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ والمؤمنون والمؤمنات، یعنی مومن مرد اور مومن عورتیں. ٹھیک ہے، آپ جب اس آیت کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو سیم وہی کی وہی آیت ہے. بعضهم اولیاء بعض، سیم وہی چیز ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تھے. یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اچھا، ہوتا کیا ہے قرآن کے اندر کہ اس طرح سے ایک مطلب بالکل کنٹراسٹ میں جو ایک بات آ جاتی ہے فوراً، اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہم کمپیئر کر سکیں. ٹھیک ہے، کہ ابھی ہم نے کیا پڑھا؟ سیم یہی آیت ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر ہماری شاید 66 تھی وہ. جی دیکھیں آیت نمبر 67 تھی. سیم وہی بات آئی ہے کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. ٹھیک ہے، اور یہی سیم چیز ہمارے پاس یہاں پر آ گئی ہے کہ یہاں پر کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ مومن کے بعد. آپ دیکھیں گے سیم وہی الفاظ یہاں پر آئے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ یأمرون بالمعروف، کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ معروف بات کا، اچھی بات کا. وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پر کیا کہا تھا؟ برائی کا حکم دیتے ہیں اور اچھائی سے روکتے ہیں. سیم آپ وہ دیکھیں، آپ کمپیریشن دیکھیں قرآن کی کتنی خوبصورتی کے ساتھ کہا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اب یہاں پہ مومن مرد اور مومن عورت کی کیریکٹرسٹکس بتائی گئی ہیں. کیا ہوتے ہیں وہ؟ اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. تھرڈ پوائنٹ کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کیا کرتے ہیں؟ نماز کو قائم کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. وَرَسُولَهُ، اور رسول کی. اب اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کرنا کمپلسری ہے. ہر جگہ ہم دیکھیں گے جہاں پر اللہ کی اطاعت کی بات آتی ہے، رسول کی اطاعت کی بات آتی ہے. ہر وقت کا رسول جو گزرا اس کی اطاعت کرنا کمپلسری ہے. ٹھیک ہے، اس وقت کا رسول کون ہے؟ جب قرآن نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج تک وہی ہمارے رسول ہیں جن کی ہمیں اطاعت کرنی ہے. ٹھیک ہے، ماننا ہم نے سب کو ہے، سارے رسولوں کو ہم نے ماننا ہے، سارے انبیاء کو ہم نے ماننا ہے. لیکن ہمیں خاص طور پر جو اطاعت کی بات آتی ہے، کیونکہ کسی شریعت میں کوئی چیز الاؤڈ تھی وہ بند ہو گئی، کسی چیز میں کوئی چیز الاؤڈ تھی وہ ختم ہو گئی، تو ہم شریعت کس کی مانیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. رسولوں کو ہم سب کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ وہ لوگ جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں، صلاۃ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. تو کیا ہیں؟ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحمت فرمائے گا. یقیناً اللہ کون ہے؟ عزیز حکیم ہے. اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے. ٹھیک ہے، تو کتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں چیزیں ایک ساتھ بتا دی تاکہ پڑھنے والے کے ذہن میں یہ چیز موجود ہو کہ اوکے منافق کے ساتھ یہ ہوگا اور مومن کے ساتھ یہ ہوگا. اب ناؤ یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ آپ کون سی طرف جانا چاہتے ہو. آپ مومن کی طرف جانا چاہتے ہو یا خدا نخواستہ آپ منافقین کی طرف جانا چاہتے ہو. ٹھیک ہے، دونوں راستے آپ کو ایک ساتھ بتا دی. ایسا نہیں کہ بہت دیر پہلے منافق کے بارے میں بتایا اور بہت دیر بعد مومن کے بارے میں بتایا، بہت پہلے جہنم کے بارے میں بتایا، بہت بعد میں جنت کے بارے میں بتایا. نہیں، ہمیشہ دونوں چیزیں برابر اور ساتھ ساتھ آتی ہیں. سو دیٹ وین یو آر ریسائٹنگ دیٹ، جب آپ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہو تو
کلک کر جاتا ہے مائنڈ میں، اوکے ابھی منافق کی یہ بات بتائی تھی، ابھی مومن کی یہ بات بتا دینا، آئی ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ مجھے کیا چیز کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں. اینڈ اٹ گوز وتھ اس آلسو، ہمارے ساتھ بھی یہ چیز ہونا چاہیے کہ اگر میں اپنے آپ کو ایک مومنہ مانتی ہوں، اگر میرے آس پاس میں دیکھتی ہوں میری بہن، میری جیٹھانی، میری دیورانی، میری ساس، میری پڑوسن، اگر میں کسی کو بھی دیکھتی ہوں کہ وہ جہنم کے گڑھے میں جا رہی ہے تو میرا کام ہے کہ میں اس کو سمجھاؤں، ٹھیک ہے. کیونکہ کیا ہوتا ہے، ابھی ہم نے اس کی پوری صفات پڑھ لی کہ مومن مرد اور مومن عورت کون ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہماری رسپانسبلٹی ہوتی ہے، ہم اپنے لیے تو کرتے ہی ہیں، لیکن سب سے پہلے اس میں زکوٰۃ، نماز، سب سے پہلے کیا کہا کہ اچھائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے 6804 کہ جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی اسے اس ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس شخص نے کسی گمراہی کی دعوت دی اس پر اس کی پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ کا بوجھ ہوگا اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اب دیکھیں جب آپ کسی کو ہدایت دیتے ہیں تو اس کا بھی جو اکاؤنٹ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے ساتھ کھل جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے. اور جب آپ کوئی برا کام کرتے ہیں، کوئی غلط کام کرتے ہیں اور آپ سے متاثر ہو کے سامنے والا بھی اگر وہ کرتا ہے تو بھی اس کا اکاؤنٹ آپ کے ساتھ کھل جاتا ہے. تو نا یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ آپ نے کون سا اکاؤنٹ کھولنا ہے اپنے لیے. آپ نے برائی کا اکاؤنٹ کھول کے رکھنا ہے یا اچھائی کا اکاؤنٹ کھولنا ہے. ناٹ جسٹ بیکاز آف یو، ناٹ بیکاز فار یو اونلی، بلکہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، ان کے حساب سے بھی آپ کا اکاؤنٹ چلے گا. صرف آپ کی ہی کام پر نہیں کہ آپ نے نماز پڑھ لی، آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی، بلکہ دوسرے کیا کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو دیکھنا ہوگا. اچھا ابھی ہم نے اس میں کیا پڑھا، مومن کون ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اس کے بعد مومن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے. جب اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور مومن اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. یہ صفت کہاں سے ملے گی، سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں ہے، ٹھیک ہے. سورہ انفال کی آیت نمبر 74 میں ہے کہ مومن ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. سورہ مومنون میں ہے کہ مومن نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں. سورہ احزاب میں ہے کہ مومن دنیا کے لاؤ و لشکر کو دیکھ کر ڈرتے نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے. سورہ حجرات میں ہے مومن اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور مشکلات اور مصائب کی وجہ سے ایمان سے پھرتے نہیں. دیکھیں کتنی جگہ قرآن میں مومن کی صفات، مومن کی کیریکٹرسٹکس ڈیفائن کی گئی ہیں. نماز میں خشوع خضوع لاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب دیکھیں سیم 72 میں بھی وہی اسی طرح سے، اس میں کیا تھا، وعدہ کیا اللہ نے منافق مرد اور منافق عورت سے، اور یہاں 72 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مومن مرد اور مومن عورتوں سے، کس چیز کا، جناتن، جنت کا وعدہ کیا ہے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور وہاں پہ مساکن، وہاں پر گھر ہیں، کیسے، طیباً، پاک گھر ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے. وہاں پر پاک گھر ہیں اور وہاں کے رہنے والے ہمیشہ اس میں باغوں میں رہیں گے. وردوان من اللہ اکبر، کتنی خوبصورت بات ہے، وردوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا تو سب سے بڑی نعمت ہے. اکبر یعنی سب سے بڑا، اور رضوان یعنی راضی ہو گیا، کون، من اللہ، اللہ کی رضا تو سب سے اکبر ہے، سب سے بڑی ہے. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ کیا ہے، بہت بڑی کامیابی ہے. اف سم ون آسک یو کہ کامیابی کیا ہے، کامیابی ہم کہیں گے اچھی جاب، ٹھیک ہے، ایک بہتر لائف سٹائل. یہ کامیابی ایک مومن کی نہیں ہے. کامیابی تو ایک مومن کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا مومن مرد اور مومن عورتوں سے جنت کا، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے گھر ہوں گے طیب، فی جنات عدن، اور ان کے لیے
باغات ہوں گے، اور سب سے بڑی بات تو یہ وردوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی رضا ان کو مل جائے گی، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اف someone asks you کہ کامیابی کیا ہے، کامیابی یہ ہے کہ جنت میں اس کو گھر دیا جائے، اور اس سے بھی بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ سنن ترمذی کی حدیث 3198 جو میرے دل کو ہمیشہ چھو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی بہت ساری حدیث ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تم سے راضی ہوں، اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت منظر ہے۔ مطلب مجھے ایک عجیب سی کیفیت ہونے لگتی ہے یہ سن کر کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہیں گے کہ میں تم سے راضی ہوں۔ سوچیں وہ کیا منظر ہوگا کہ جب ہم سامنے کھڑے ہیں اور ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے سب کچھ دے دیا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ بندہ کہے گا بے شک اللہ آپ نے اتنا سب کچھ دے دیا، جنت دے دی، اتنی نعمتیں دے دی، بے شک ہم آپ سے راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے اب میں بھی تم سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ، وہ کیا خوشی کا منظر ہوگا۔ سنن ترمذی کی اسی طرح کی ایک حدیث ہے 3198 کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے پوچھتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے رب کون سا جنتی سب سے کمتر درجے کا ہوگا، سب سے کمتر درجے کا کون سا جنتی ہوگا؟ تو اللہ فرمائے گا کہ جنتیوں کے جنت میں داخل ہو جانے کے بعد ایک شخص آئے گا، اس سے کہا جائے گا جا تو بھی جنت میں داخل ہو جا۔ وہ کہے گا میں کیسے داخل ہو جاؤں، جبکہ لوگ تو پہلے سے اپنے اپنے گھروں میں آباد ہو چکے ہیں اور اپنی اپنی چیزیں لے لی ہیں۔ آپ فرمائیں گے، آپ نے فرمایا اس سے کہا جائے گا دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کے پاس جتنا کچھ ہوتا ہے اتنا تمہیں دیا جائے گا، تو کیا تم اس سے راضی اور خوش ہو؟ وہ کہے گا ہاں میرے رب میں راضی ہوں۔ اس سے کہا جائے گا تو جا تیرے لیے یہ اور اتنا 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 اور دے دیا جاتا ہے۔ وہ کہے گا میرے رب میں راضی ہوں۔ اس سے پھر کہا جائے گا جاؤ تمہارے لیے یہ سب کچھ اور اس سے بھی 10 گنا۔ وہ کہے گا میرے رب بس اب میں راضی ہو گیا۔ تو اسے کہا جائے گا اس ساری بخشش عطا کے باوجود تمہارا جی اور نفس جو کچھ چاہے اور جس چیز کو بھی تمہاری لذت ملے وہ سب تمہارے لیے ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جو آخری انسان بچا ہے جنت میں جانے کے لیے، اس سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو بادشاہوں کو دیا گیا اتنا تمہارے لیے۔ وہ کہے گا اللہ میں راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس سے بھی زیادہ، بندہ کہے گا اللہ میں راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ اس سے بھی 10 گنا زیادہ، تمہیں جو چاہیے تم لے لو۔ بتائیں تو وہ کیا وہ کامیابی ہوتی ہے؟ کامیابی یہ نہیں ہوتی جس میں ہم انوالو ہو رہے ہیں، کامیابی یہ نہیں ہوتی کہ ہمارے پاس لگژریس لائف ہے، ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس بینک بیلنس ہے، جیولری ہے۔ دس از ناٹ واٹ وی کال سکسیس۔ سکسیس کیا ہوتی ہے؟ یہ سکسیس ہے۔ اس حدیث کو پڑھیے گا، سنن ترمذی کی حدیث 3198 کہ اللہ تعالیٰ بندہ کہے گا اللہ میں راضی ہوں، اللہ اور دے گا، بندہ کہے گا میں راضی ہوں، اللہ اور دے گا، بندہ کہے گا اللہ میں اب تو راضی ہو گیا۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ مطلب یہ حدیث میرے دل کو اتنا مجھے متاثر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اپنے ہر بندے کو آپ کتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ آخری بندہ جو جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ لو یہ بھی لو، یہ بھی لو، یہ بھی لو۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ واٹ وی آر ڈوئنگ، ہم کیا کر رہے ہیں؟ آیت نمبر 73 دیکھتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کیجئے کفار اور منافقین سے اور ان پر سختی کیجئے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ تو اب یہاں پر منافقین اور مومن کے ان کے بارے میں بتا کے یہاں پہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اچھا، درمیان کی 8 آیات چھوڑ کر 110 آیات تک مسلسل منافقین کے کردار اور ان کے انجام کا ہی یہاں پر ذکر ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں مطلب پوری سورہ میں کچھ آیات کو اگر ہم چھوڑ دیں تو منافقین کے ساتھ کیا ہونا ہے اس کے بارے میں ہی پوری سورہ میں ہم ان کے بارے میں ہی دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو سورہ تھی یہ جو غزوہ تبوک ہوا اور اس میں پھر جو منافقین کا جو چہرہ سامنے آیا اس سے ریلیٹڈ یہ سورہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو مدینہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے ساتھ
جب مدینہ پہنچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہوا تھا کہ 8 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھاتے تھے، انہیں معاف کرتے رہے، ٹھیک ہے، اور جانتے بھی تھے، کئی بار جانتے بھی تھے کہ یہ انسان جو ہے وہ منافق ہے، سمجھتے بھی تھے، لیکن آپ کا ایسا کیریکٹر تھا کہ آپ معاف کر دیا کرتے تھے. تو آپ تبوک سے کامیاب ہو کر واپس لوٹے، لیکن ان بد فطرت لوگوں نے تبوک کے سفر میں بھی اپنی سازشیں جاری رکھیں. کس نے؟ منافقین نے، ٹھیک ہے. لیکن کیا ہوا، اس کے باوجود بھی آپ درگزر سے کام لیتے رہے، کیونکہ آپ کا کیریکٹر ہی ایسا تھا کہ آپ معاف کر دیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا کہ اب پانی جو ہے وہ سر سے اوپر گزر چکا ہے، اب آپ نے بہت ان کو درگزر کر لیا، ٹھیک ہے. اب یہاں پر فرمایا گیا کہ منافقین کے ساتھ آپ سختی اختیار کر لیجئے، ٹھیک ہے. اچھا، سختی اختیار کرنے سے مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کوئی بد اخلاقی کی جائے یا کسی قسم کی ان سے زیادتی کی جائے، ٹھیک ہے، ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ ان کے ساتھ سختی کا حکم دیکھیں، ان کو مطلب یہ کہا گیا کہ ان کے ساتھ اب جو ایک آپ نے بہت زیادہ ایک سافٹ کارنر رکھا ہوا تھا نا، اب اس سے آپ تھوڑا سا الرٹ ہو جائیں، ٹھیک ہے. اچھا، منافقین کے اوپر سختی کا حکم اسلام نے پہلے دن سے نہیں دیا تھا، ٹھیک ہے. اب دیکھو 8 سال ہو گئے تھے، 8 سال تک انہیں موقع دیا گیا کہ اب سدھر جائے، اب اپنی اصلاح کر لیں، لیکن وہ غلطیاں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف کر دیتے، ٹھیک ہے. لیکن معاف کرنے سے کیا رزلٹ نکلا کہ جو منافق تھے وہ دھیرے دھیرے اور زیادہ اس چیز میں آگے ہوتے گئے کہ ارے بھائی کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، ہم تو کچھ بھی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف کر دیتے ہیں. کیا کرا انہوں نے؟ جب بھی کوئی غزوہ ہوتا، جب بھی کوئی اس طرح کی کوئی جنگ ہوتی تو وہ کیا کرتے؟ کفار کا ساتھ دے دیا کرتے تھے، کیونکہ دل سے تو وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا نا انہوں نے، اور نہ وہ چاہتے تھے کہ اسلام کی فتح ہو، تو وہ ہمیشہ کیا کرتے تھے؟ کفار کا ساتھ دے دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو مسلمانوں کو جنگ میں شرکت اور جہاد کے لیے صدقہ کرنے سے روکتے تھے، مطلب خود تو کرتے نہیں تھے اور دوسروں کو بھی کیا کہا کرتے تھے کہ اس طرح سے مت کرو، اور ان کو طرح سے ان کو ورغلانے کی کوشش کیا کرتے تھے. ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تھی، ٹھیک ہے. آپس میں وہ مسلمانوں کو لڑوانے کی کوشش کرتے تھے، یعنی ان کی جو فہرست تھی نا گناہوں کی، وہ دن بدن بڑھتی جا رہی تھی. تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ منافقین کے اوپر سختی کی جائے، ٹھیک ہے. یعنی انہیں یہ احساس دلا دیا جائے کہ دیکھو اب تمہاری یہ جو منافقت ہے یہ سب کے نظر میں آ چکی ہے، سب کو پتہ چل گیا ہے. اچھا دیکھیں، یہاں پر جو یہ بات ہم نے ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے ایک چیز، کہ منافقین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی طرح کی جنگ نہیں کی، ٹھیک ہے، کسی طرح کی جنگ نہیں کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان کو مسلمانوں کا ہی درجہ دیا گیا تھا، لیکن بعد میں ایک سٹیج پر جب بہت زیادہ ہو گیا تھا، ایکسٹریم پہ چیزیں چلی گئی تھیں، تو ان سے بالکل ان کو یہ بتانے کے لیے کہا گیا تھا کہ دیکھو اب جو تمہاری حرکتیں ہیں وہ ہمیں پتہ چل گئی ہیں، اور ان کا جو رزلٹ ہوگا وہ کیا ہوگا وہ بتا دیا گیا تھا. لیکن ان کے ساتھ کسی طرح کی جنگ نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے. اور یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ جو قرآن میں جو لفظ آیا ہے وہ کیا آیا ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کریے کفار سے اور منافق سے، ٹھیک ہے. اب یہی والی بات ہے کہ جہاد اور قتال ایک لے لیا جاتا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ جہاد ایک الگ چیز ہے اور قتال ایک الگ چیز ہے. تو یہاں پر جہاد کا لفظ آیا ہے کہ کفار کے ساتھ اور منافق کے ساتھ، یعنی منافق کے ساتھ جو یہاں پر جہاد کا لفظ آیا ہے. تو دیکھیں جہاد وہ بھی ہوتا ہے نا جو انسان اپنے نفس سے کرتا ہے، یعنی جہاد کیا ہوتا ہے؟ جد و جہد ہوتی ہے، ایک طرح کی جد و جہد. جیسے سنن ترمذی کی 1621 میں ہے کہ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے. اسی طرح سے سلسلۃ الصحیحہ کی 270 میں بھی ہے کہ اپنے نفس سے جہاد کرنے والا مجاہد ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جہاد اور قتال
یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم ایک نہیں کر سکتے. یہاں پر کہا کہ جہاد کرے منافق کے ساتھ, تو جیسا کہ بتایا میں نے آپ کو کہ ان کی کبھی جنگ نہیں ہوئی تھی منافق کے ساتھ, تو یہاں پر جہاد سے مطلب کیا تھا کہ ان کے ساتھ جد و جہد کریں, ان کے ساتھ اپنے رشتے مطلب اس طرح سے توڑ دیں, ان کو احساس دلا دیں کہ تم جو کچھ کر رہے ہو, ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے کہیں. اچھا, اب رسول اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا حکم تو دیا جا رہا تھا, لیکن یہ معاملہ اتنا آسان نہیں تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک تو اچھے سے وہ سمجھ میں نہیں آتے تھے, اور یہ جو منافقین تھے وہ اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے, اوس اور خزرج کیا ہے, وہاں کے جو قبائل تھے مدینہ کے, ٹھیک ہے, انہی کے ساتھ تو یہ لوگ تھے نا, اور اب وہ مطلب اس میں ان کو ڈھونڈنا, ان کو فائنڈ آؤٹ کرنا اور ان کے ساتھ جہاد کرنا وہ بڑا مشکل ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, لیکن اس آیت کے نزول کے بعد تبوک سے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے خلاف اس طرح کی کئی سخت جو قدم تھے وہ اٹھائے, کیونکہ اس سے پہلے تو سمجھنا مشکل ہو رہا تھا, کیونکہ اسی میں ملے جلے لوگ تھے. لیکن جب یہ آیات نازل ہوئیں تو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ اللہ نہ سمجھے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتے ہیں, دلوں کے حال اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آخرت میں ان کے لیے جہنم ہوگی جو ان مجرموں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے. نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں, آیت نمبر 74. وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی, حالانکہ انہوں نے کہا ہے کفر کا کلمہ, اور وہ کفر کر چکے اپنے اسلام کے بعد, اور انہوں نے ارادہ کیا تھا اس شے کا جو وہ حاصل نہ کر سکے. اور یہ لوگ اپنے عناد کا مظاہرہ نہیں کر رہے مگر اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا ہے اپنے فضل سے. اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے, اور اگر وہ پیٹھ موڑ لیں گے تو اللہ انہیں بہت دردناک عذاب دے گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور پوری زمین میں ان کا نہ تو کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار. تو اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کی. اچھا, یہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے, اس کا تفصیل جو ہے وہ 28ویں پارے میں آئے گی, سورہ منافقون میں اس کے بارے میں آئے گی. تبوک سے واپسی کے سفر پر ہم سب جانتے ہیں عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا, اس کے منہ سے کسی نوجوان مسلمان نے کوئی غلط بات سنی, تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اس بات کا ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلب فرما کر باز پرس کی تو وہ صاف مکر گیا. کون؟ عبداللہ بن ابی. اور تو جب اس نوجوان کی اللہ تعالیٰ نے کلیریفیکیشن اس آیت کے تھرو دی. کیا کلیریفیکیشن دی؟ کہ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی, حالانکہ انہوں نے کہا ہے کفر کا کلمہ, اور کفر کر چکے ہیں اپنے اسلام کے بعد, اور انہوں نے ارادہ کیا اس شے کا جو وہ حاصل نہ کر سکے. اچھا دیکھیں, سنن ترمذی کی حدیث 3312 میں اس کے بارے میں ڈیٹیل ہے. ٹھیک ہے, اور جبکہ اس کی تفصیل جو ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ منافقون میں پڑھیں گے کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے چچا کے ساتھ تھا, میں نے عبداللہ بن ابی ابن سلول کو اپنے ساتھیوں سے کہتے ہوئے سنا کہ ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, یہاں تک کہ وہ تتر بتر ہو جائیں. کس نے سنا؟ زید بن ارقم نے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی کہا کہ اگر ہم لوٹ کر مدینہ جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا. میں نے یہ بات اپنے چچا کو بتائی, تو میرے چچا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا. آپ نے مجھے بلا کر پوچھا تو میں نے آپ کو بتا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے قسم کھا لی کہ ہم نے تو یہ بات نہیں کی. منافق کون ہوتا ہے؟ منافق وہ ہوتا ہے جو جھوٹی قسمیں کھاتا ہے. اور ہم یہ چیز دیکھیں کہ آج کا مسلمان بھی اللہ معاف کرے جھوٹی قسم کھانے میں پیچھے نہیں ہے. خیر, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹا اور اسے سچا تسلیم کر لیا. کس کو؟ یہ جو نوجوان جو گئے تھے صحابی, ان کو کہا کہ کیونکہ قسم کھا لی تھی عبداللہ بن ابی نے, تو انہوں نے کہا کہ وہ سچا ہے اور تم جھوٹے ہو. ٹھیک ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا مجھے اتنا زیادہ رنج اور ملال ہوا کہ میں مطلب اپنے گھر سے ہی واپس نہ نکلا. ٹھیک ہے, تو پھر اس کے بعد سورہ منافقون میں آیت نازل ہوئی اور آپ نے مجھے بلا بھیجا, میں واپس آیا تو آپ نے یہ سورہ پڑھ کر سنائی. پھر فرمایا کہ اللہ نے تجھے سچا قرار
دیا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کی بے گناہی, اس کی سچائی جو تھی وہ ثابت کی. ٹھیک ہے, تو یہ اس آیت کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جو منافق ہوتے ہیں وہ اپنی منافقت کی وجہ سے اندر سے بہت زیادہ کھوکھلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, اب ان کی بات کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ کبھی کچھ ہوتے ہیں. اسی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں, اپنی بات میں وزن دینے کے لیے کیا کرتے ہیں, جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. اور یہ اس زمانے میں بھی تھا, اس زمانے میں بھی ہے کہ اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اللہ کی قسم کھاتے ہیں. آپ دیکھیں گے کئی لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے, بات پہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ایسا ہوا. ٹھیک ہے, مطلب اتنی ان کو عادت ہو جاتی ہے کہ خواہ وہ بات جھوٹ ہو لیکن ان کی عادت میں شمار ہو جاتا ہے اور وہ اس چیز کو غلط بھی نہیں سمجھتے, اتنی ان کی عادت میں ہو جاتا ہے. تو اس چیز سے ہمیں بچنا ہے. یہ تو ایک عادت کی بات ہو گئی, لیکن مطلب جانتے بوجھتے بھی اللہ کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور انہوں نے جو منافقین تھے انہوں نے ایسے کام کیے کہ دیکھیں, جب وہ غزوہ تبوک سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو 10 منافقین نے اپنے چہروں پر کپڑا لپیٹا اور رات کے وقت سفر کے دوران اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی سازش کی. اس حد تک بھی منافقین نے کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہچان کے للکارا تو وہ لشکر میں گھس گئے کیونکہ پہچان تو سکتے نہیں تھے نا ان کو. ٹھیک ہے, اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بارے میں بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے ساتھ تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اس بات کو راز ہی رکھنا اور اس بات کو نظر انداز کر دیا جائے. اب آپ دیکھیں کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کو درگزر کرتے تھے. اب یہاں پر ایک بات اور کہی گئی کہ دیکھیں, مال غنیمت جو تھا, مال غنیمت جب ان کو ملا منافقین کو تو کیا ہوا, مال غنیمت ملنے کی وجہ سے یہ جو تھے یہ لوگ امیر ہو گئے. ٹھیک ہے, لیکن جب مال غنیمت ان کو ملا, ان کے پاس پیسہ بھی آ گیا, تو یہ کیا ہو گیا, یہ اور مطلب اپنی منافقت میں آگے بڑھتے چلے گئے. اور ان کو مطلب بہت زیادہ ان کے دل میں یہ تھا کہ ہم کسی طرح سے یہ جو اسلام کو ماننے والے لوگ ہیں ان کو یہاں سے کسی طرح سے ہٹا دیں. نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں, آیت نمبر 75. اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا تو ہم خوب صدقہ خیرات کریں گے اور نیک بن جائیں گے. اچھا دیکھیں, یہ چیز انسانی فطرت میں ہوتی ہے کہ ہم بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ جب نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے ہمیں یہ دے دیا تو ہم ایسا کریں گے, ہم ویسا کریں گے. ٹھیک ہے, لیکن جب وہ چیز مل جاتی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز عطا کر دیتے ہیں, تو سوچتے ہیں کہ اچھا ابھی تو میں نے کہا تو تھا لیکن ابھی تو میرے پاس یہ میرے ایکسپنسز ہیں, یہ میرے کام ہیں, یہ میرا اسکیجول ہے, یہ ساری چیزیں دماغ میں آ جاتی ہیں. اور اللہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ کیا کہتے ہیں, اچھا وہ تو ہم ابھی بعد میں کریں گے. ٹھیک ہے, تو کیا ہوتا ہے, اس سے انسان اور زیادہ بخیل ہو جاتا ہے. جتنا پیسہ اس کے پاس آ جاتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اچھا ابھی میں نہیں کرتا, ابھی کر دوں گا. یہ سوچتے سوچتے وہ جو اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر آپ ہمیں اپنے فضل سے نواز دیں گے, ہم صدقہ کریں گے, خیرات کریں گے, نیک بن جائیں گے, اپنے وعدے کو کیا کرتے ہیں, وہ بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال غنیمت کے تھرو منافقین کو مالا مال کر دیا تو خرچ کرنا تو درکنار, وہ اور زیادہ اپنی کنجوسی میں آگے بڑھ گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے, سنن نسائی کی حدیث ہے 2548 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صدقہ کرنے والے کی اور کنجوس شخص کی مثال ان 2 آدمیوں کی طرح ہے جن کے جسم پر لوہے کے کرتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جنہوں نے ان کے سینوں کو ڈھانپ رکھا ہو. جب سخی خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی جو ذرہ ہوتی ہے نا وہ کھلتی جاتی ہے اور وسیع ہوتی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور جب بخیل خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے, کیونکہ بخیل جو ہوتا ہے وہ صرف ارادہ کرتا ہے, خرچ تو کرتا نہیں ہے,
ٹھیک ہے، جب وہ خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی جو ذرائع ہوتی ہیں وہ سکڑ جاتی ہیں، سمٹ جاتی ہیں، کیونکہ اس کے ارادے کے اندر منافقت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور جو سخی انسان ہوتا ہے جب وہ خرچ کرنے کا ارادہ بھر ہی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ جو مطلب جو اس کے جسم پہ لوہے کے کرتے جو اگزامپل دیا وہ اور زیادہ وسیع ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو بخوبی جانتا ہے. اسی طرح سے مسند احمد کی حدیث 13186 میں ہے کہ ہر وہ آدمی جو بد مزاج، متکبر، مال اور دولت جمع کرنے والا ہو وہ بخیل ہوتا ہے. اب کنجوس آدمی میں دیکھیں آپ، بد مزاج کو بھی ایڈ کیا گیا، متکبر کو بھی ایڈ کیا گیا، مال اور دولت کو جمع کرنے والا، وہ تو ہم جانتے ہیں کہ بخیل ہوتا ہے، لیکن بد مزاج اور متکبر انسان بھی بخیل ہوتا ہے اور وہ جہنمی ہوتا ہے. اب آپ سوچ لیں کہ جہنمی انسان کیا کیا ہوتے ہیں، جہنمی انسان کی کیریکٹرسٹکس کیا بتائی گئی ہیں یہاں پر، کہ وہ بد مزاج ہوتا ہے، متکبر ہوتا ہے، مال اور دولت کو جمع کرنے والا ہوتا ہے. آیت نمبر 76، پھر جب اللہ نے انہیں نواز دیا، اپنے فضل سے غنی کر دیا، تو انہوں نے اس دولت کے ساتھ بخل کیا اور پیٹھ موڑ لی اور اعراض کیا. وہی والی بات جو میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں غنی کر دیا، انہیں مال و دولت سے نواز دیا، تو کیا کیا انہوں نے اعراض کیا، انہوں نے اس چیز کو کیا کیا، اور زیادہ وہ کنجوسی پر اتر آئے. آیت نمبر 77، تو اللہ نے سزا کے طور پر ڈال دیا ان کے دلوں میں نفاق، اور یہ نفاق اب رہے گا اس دن تک جس دن یہ لوگ ملاقات کریں گے، اس سے بسبب اس وعدہ خلافی کے جو انہوں نے اللہ سے کی، اور بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بولتے رہے. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے تو اللہ نے سزا کے طور پر ڈال دیا ان کے دلوں میں نفاق، اور یہ نفاق اب رہے گا اس دن تک جس دن یہ لوگ ملاقات کریں گے، اس سے بسبب اس وعدہ خلافی کے جو انہوں نے اللہ سے کی، اور بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بولتے رہے. اب دیکھیں نفاق کیا ہوتا ہے، جو منافق کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ نفاق ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے یہ جو حرکتیں کی ہیں نا، اس کے بعد اب ان کے دل میں ہمیشہ ہی نفاق رہے گا. کب تک نفاق رہے گا؟ جب تک وہ اللہ تعالیٰ سے مل نہ لیں، جب تک ان کے دلوں میں اب نفاق رہے گا. اچھا، منافق کی 4 نشانیاں کیا ہوتی ہیں یہ ہم بہت بار پڑھ چکے ہیں، اور اب تک تو آپ لوگوں کو بالکل یاد ہو جانا چاہیے کہ ایک منافق کون ہوتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 34 میں ہے کہ منافق کون ہوتا ہے، جسے امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے، بات کرتے وقت جھوٹ بولے، عہد کرے تو پورا نہ کرے، اور جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اتر آئے. اب آپ اپنے آس پاس یہ دیکھیں کہ کیا آج کا مسلمان ان 4 عیب سے پاک ہے؟ اگر 4 عیب سے پاک ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں ہاں وہ مسلمان ہے، اس کے اندر منافقت کی کوئی نشانی نہیں ہے. کیا ایسا ہے؟ کیونکہ یہ سوال بہت بڑا ہے، کیونکہ جو اس میں نشانیاں دی ہیں منافق کی، تو کیا وہ نشانی ہم آس پاس دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ بلا شبہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہاں پہ ایک تنزیہ انداز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس کی خوشخبری ان کو دے دیجئے. اسی طرح سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، تم ان کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. اسی طرح سے سورہ حدید کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن منافق مرد اور منافق عورتوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گی کہ ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھا لیں، مگر ان سے کہا جائے گا اپنا نور پیچھے جا کر تلاش کرو. پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور اس کے باہر عذاب ہوگا. یہ جو پل صراط کا جو ایک منظر ہوگا، ہر جگہ اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، کوئی روشنی نہیں ہوگی، تو وہ روشنی کہاں سے آئے گی؟ جو مومن ہوں گے ان کے ایمان کی وجہ سے وہ روشنی آئے گی اور وہ جلدی جلدی وہاں سے گزر جائیں گے. منافق کہیں گے کہ ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے، کیونکہ منافق تو مل جل کر رہتے ہیں، وہ کہیں گے ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے، ہمارے لیے رکو، ہم بھی تو تمہاری روشنی تھوڑی سی لے لیں.
لیکن ان کو کیا جواب دیا جائے گا کہ تم تو پیچھے جا کے نور کو ڈھونڈو. اس کا مطلب جو کچھ تم کر آ گئے ہو دنیا میں، جو تم کر کے آ گئے ہو وہاں ڈھونڈو، وہاں تم کو نور ملنا تھا. اور دیکھیں ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اس نور کو ڈھونڈ لیں. کیا ہوگا؟ ایک رحمت کا دروازہ ہوگا جس میں مومن انٹر ہو جائیں گے، اور جو جہنمی ہیں وہ اس دروازے کے باہر رہ جائیں گے. آیت نمبر 78. کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ جانتا ہے ان کے بھیدوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو، اور یہ کہ اللہ تمام غیب کا جاننے والا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ منافق کو بتا رہے ہیں کہ منافق جو یہ کہتا پھرتا ہے کہ میں تو آپ کے ساتھ ہوں، میں تو ایمان والا ہوں، تو کیا اللہ تعالیٰ جانتے نہیں ہیں ان کے بارے میں کہ وہ کون ہے؟ آیت نمبر 79. جو طعن کرتے ہیں دل کی خوشی سے نیکی کرنے والے اہل ایمان پر ان کے صدقات کے بارے میں، اور ان کے پاس اپنی محنت اور مشقت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، اور وہ اس میں سے بھی خرچ کرتے ہیں، تو وہ منافقین ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب دیکھیں، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو سورہ ہے یہ کس کے بارے میں ہے؟ منافقین کے بارے میں. جو غزوہ تبوک سے آنے کے بعد جو منافقین کے جو چیزیں نظر آنا شروع ہوئی تھیں، یہاں پر کھول کر وہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقوں کی یہ عادت تھی کہ نہ تو وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے تھے، بلکہ دوسروں کو بھی صدقہ کرنے سے روکتے تھے. ٹھیک ہے. جو وہ مال جمع کیا کرتے تھے اس کے لیے، جہاد وغیرہ کے لیے، اس سے بھی روکا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کی مہم کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی، تو جو مسلمان تھے اب انہوں نے تو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا. ٹھیک ہے. ہم جانتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ہر انسان نے اپنی حیثیت کے حساب سے جتنا بنتا تھا سب نے دیا. کسی نے اپنا سب کچھ لا کر دے دیا، کسی نے اپنی آدھی دولت لا کے دے دی، سب نے بہت کچھ دیا. ٹھیک ہے. مطلب جتنا نہیں کر سکتے تھے، جتنی ان کی طاقت نہیں تھی، اس سے بھی زیادہ انہوں نے کیا. اچھا، ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کیا کیا؟ اب دیکھیں، آپ دیکھیں کس طرح سے انہوں نے مطلب انفاق فی سبیل اللہ کیا. کہ ایک یہودی کے یہاں جا کر انہوں نے مزدوری کی، اور مزدوری کرنے کے بعد وہاں سے جو اجرت ملی، ٹھیک ہے، اس سے انہوں نے کھجوریں لیں اور اللہ کے نبی کی خدمت میں جا کر دے دی. اب آپ سوچیں، نہیں تھا تو محنت کر کے کمایا، اور کمانے کے بعد کھجوریں لا کے دے دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برکت کی دعا دی، اور یہ ماجرا دیکھ کر جو منافقین تھے وہ کہنے لگے کہ ارے واہ، یہ تو بڑی اچھی، مطلب انہوں نے کھجوریں لا کے بہت بڑا کام کر دیا، اب تو دشمن فوج جو ہے وہ تو سامنے ٹھہر بھی نہیں سکے گی. دیکھیں، کیونکہ صدقات کے جو ڈھیر ہیں وہ انہوں نے لگا کے رکھ دیے ہیں. تو اس طرح کے وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس طرح انہوں نے جو صحابہ تھے ان کی جنگی تیاریوں کا مذاق اڑایا، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ مسلمانوں سے مذاق نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مذاق کا نشانہ بنایا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے اوپر کیا ہوگا؟ اذیت ناک عذاب ہوگا. تو جب مسلمان، ہم سب جانتے ہیں کہ غزوہ تبوک سے کامیاب ہو کر واپس لوٹے، تو جب وہ غزوہ تبوک سے کامیاب ہو کر واپس لوٹے تو منافقین ذلت اور شرمندگی کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں، صدقے کے بارے میں ایک مسند احمد کی حدیث 3357 دیکھتے ہیں کہ جو مومن حلال اور پاکیزہ کمائی میں سے صدقہ کرتا ہے، اور اللہ بھی صرف پاکیزہ کو قبول کرتا ہے، اور آسمان کی طرف بھی صرف یہی حلال کمائی چڑھتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اس صدقے کو اپنے ہاتھ میں لے کر یوں بڑھاتا رہتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی گھوڑی یا اپنے گائے کے بچے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ ایک کھجور بہت بڑے پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. مطلب اگر آپ سچے دل سے، سچی نیت کے ساتھ اگر آپ صدقہ کرتے ہو اللہ کی راہ میں، تو ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، وہ بڑھ کر پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے.
آیت نمبر 80 دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں فرمائے گا، یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کر چکے ہیں اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں پر کیا کہا گیا تھا کہ یہاں حکم ہوا تھا اس سے پہلے کہ جہاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، منافقین کے اوپر سختی کرنا ہے۔ اب کیا کہا جا رہا ہے کہ جو بھی کچھ یہ کر لیں ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بخشش کی دعا نہیں مانگنی، اگر آپ انہیں 70 مرتبہ بھی آپ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا، کیونکہ کیا ہیں یہ لوگ کفر کرنے والے ہیں، اللہ کی احکام کو نہیں ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے زیادہ صابر تھے، حوصلے والے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ جب مدینہ میں تھے تو 9 سال تک آپ نے منافقین کی جس طرح کی اذیتیں تھیں برداشت کی، وہ جانتے تھے کہ یہ آپ کے اگینسٹ ہیں لیکن پھر بھی وہ درگزر کر دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ جب بھی آپ کے پاس آ کے کوئی بہانہ یا معذرت کرتے آپ اسے قبول فرما لیتے، لیکن اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اب ان کے لیے معافی کا دروازہ بند کر دیا گیا، اب وہ آ کے اگر آپ کو دھوکہ دینا چاہیں گے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ اگر ان کے لیے 70 بار بھی اگر معافی طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور مفسرین نے کی ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں کہ غزوہ تبوک کے بعد منافقین جب پوری طرح بے نقاب ہو گئے تو ان کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس نے جا کے سوچا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بات کروں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم بیٹھ جاؤ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر جو تھے وہ بہت زیادہ غصے کے تیز تھے، تو انہوں نے ایک دم سے چلا کے کہا کہ تم بیٹھ جاؤ اور تمہاری حقیقت ہم سب کو معلوم ہو گئی ہے۔ اب اس کو بڑا غصہ آیا اور یہ غصے میں باہر نکل گیا۔ اچھا، لوگوں نے سمجھایا بھی کہ جا کے تم معافی تلافی کر لو، بات کر لو، لیکن اس نے کہا کہ نہیں مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو اس پر یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا۔ آیت نمبر 81 دیکھتے ہیں، بہت خوش ہو گئے پیچھے رہ جانے والے اپنے بیٹھے رہنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ جہاد کرتے اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، اور دوسروں سے بھی کہنے لگے کہ اس گرمی میں مت نکلو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، کاش ان لوگوں کو فہم حاصل ہوتا۔ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ جو لفظ آیا ہے وہ کیا ہے؟ مخلفون ہے نا، فریح المخلفون۔ تو مخلفون کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے بہانوں کی وجہ سے، مطلب جھوٹے بہانے بنا کر جو پیچھے رہ گئے ہوں۔ تو یہ منافقین کی یہ کوشش ہوتی تھی، کیونکہ وہ ڈرپوک ہوتے تھے، وہ یہ چاہتے تھے کوئی نہ کوئی بہانہ بنائیں اور بہانہ بنا کے اپنے گھروں کے اندر بیٹھے رہ جائیں، ٹھیک ہے۔ اور بڑے خوش ہوئے، مطلب وہ بڑے خوش ہوئے کہ چلو ہم رہ گئے، کیونکہ انہوں نے بہانہ پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا اور پیچھے رہ گئے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ اللہ کے رسول جانتے تو تھے کہ یہ جھوٹے بہانے بنا رہے ہیں اور مجبوریاں پیش کر رہے ہیں، جہاد سے پیچھے رہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مطلب ان کی نیتوں کو جانتے تھے، سمجھتے بھی تھے کئی لوگوں کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم نہیں آ سکتے ہو، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر انہوں نے کیا کہا؟ خود تو رک گئے، لیکن خود رکنے کے بعد دوسروں کو بھی کیا کہا کہ دیکھو تبوک کا جو سفر ہے وہ تو بہت طویل ہے، شدید گرمی ہے، اور جہاد کے لیے تو نکلنا ایسا جیسے اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا ہے، اور ایسا مت کرو، کتنی گرمی ہے۔ تو مطلب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو گرمی ہے جہنم کی آگ سے تو بڑھ کر نہیں ہے، جہنم کی آگ تو کتنی شدید ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کاش کہ تم کو فہم ہوتا، کاش کہ تم سمجھ جاتے۔ ایک ضعیف حدیث ہے، اس کا ریفرنس نمبر نہیں دوں گی، لیکن بہت جگہ وہ حدیث آئی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ 1000 سال تک دہکائی گئی تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکائی گئی تو سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکائی گئی تو سیاہ ہو گئی، اب وہ تاریک رات کی طرح سیاہ ہے۔ یہ ایک ضعیف حدیث ہے، لیکن بہت ساری حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود تھی۔ مطلب اس سے آپ آگ کی کیفیت کو سمجھیں کہ وہ آگ جو جہنم کی آگ ہے وہ کس قدر سخت ہوگی،
مطلب دنیا کی آگ تو کچھ بھی نہیں ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ 70واں حصہ ہے یہ تو۔ آیت نمبر 82، اور انہیں چاہیے کہ ہنسے کم اور روئے زیادہ، بدلہ اس کا جو کمائی انہوں نے کی ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ کم ہنسیے، زیادہ روئیں۔ کیوں کم ہنسیں اور زیادہ کیوں روئیں؟ کیونکہ ان کے لیے جہنم فکس کر دی گئی ہے، الاٹ کر دی گئی ہے ان کے لیے جہنم۔ اب جو بھی کچھ آپ کر رہے ہو اس میں اس کے لیے تو اب وہی منظر بنتا ہے کہ انسان روئے جب اس کو پتہ چل جائے کہ میرے لیے جہنم فکس کر دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہنسے کم اور روئیں زیادہ۔ آیت نمبر 83، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ آپ کو لوٹا کر لے جائے ان کے کسی گروہ کے پاس، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگیں آپ کے ساتھ نکلنے کے لیے، تو کہہ دیجئے گا کہ اب تو میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے، اور اب میرے ساتھ ہو کر تم کسی دشمن کے ساتھ جنگ نہیں کرو گے۔ تم پہلی مرتبہ راضی ہو گئے تھے بیٹھے رہنے پر، تو اب ہمیشہ کے لیے بیٹھے رہو پیچھے جانے والوں کے ساتھ۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنی اسٹرکٹلی یہاں پہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو آیت نازل ہوئی تھی یہ غزوہ تبوک کے سفر کے دوران نازل ہوئی، جس میں ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا، بامراد آپ کو مدینہ واپس لائے گا، اور یہ ہدایت دی گئی کہ جب آپ مدینہ تشریف لائیں تو منافقین کا جو ایک گروہ ہوگا وہ آپ کی خدمت میں آئے گا، اور آپ سے، کیونکہ اب آپ وہ دیکھ لیں گے کہ اب آپ کامیاب ہو گئے، تو وہ آپ سے کیا کہیں گے کہ آپ نا نیکسٹ جب اس طرح کا کوئی غزوہ ہو تو آپ ہمیں ضرور جہاد پر لے کر جائیے گا، اور یہی کام تھا منافقین کا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس موقع پر انہیں یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ تم ایسے لوگ ہو کہ ہرگز ہمارے ساتھ نہیں نکل سکتے، نہ ہی دشمن کے خلاف تم کسی طرح کی تیاری کر سکتے ہو، تم صرف زبانی باتیں کر سکتے ہو، تم سے اور کوئی کام نہیں ہوگا، تم تو عورتوں بچوں کی طرح معذور لوگوں کے ساتھ پیچھے رہنے والے ہو، تمہاری تو عادت ہی یہ ہے، تمہاری تو خواہش ہی یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم پہلے بھی یہی چاہتے تھے کہ پیچھے رہو، اور اب تم ابھی بھی پیچھے ہی رہو۔ ہم دیکھ رہے ہیں، آپ نے نوٹس کیا ہو تو ہم یہاں پہ کنٹینیوسلی منافقین کے بارے میں ان کے بارے میں آگے سے آگے بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، ان کی کیفیت تھی، ٹھیک ہے۔ بہت خوبصورتی کے ساتھ ہر ایک ان کا اسٹیٹ آف مائنڈ یہاں پر ڈیفائن کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 84، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے کوئی مر جائے تو ان کی نماز جنازہ کبھی ادا نہ کریں اور اس کی قبر پر بھی کھڑے نہ ہوں، یقیناً انہوں نے کفر کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور وہ مرے اسی حال میں کہ وہ نافرمان تھے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، ابھی تک تو منافقت پہ پردے پڑے ہوئے تھے، لیکن اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی نماز جنازہ پڑھنے سے جب انکار کرتے تو لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ یہ منافق ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر پہلے سختی کا حکم آیا، پھر اس کے بعد ہوا کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت نہ کریں، پھر ان کے لیے آیا کہ وہ کسی طرح کی جنگ میں اس میں غزوہ میں نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ان کے لیے کیا کہا گیا کہ اب وہ جو نماز ہے، نماز جنازہ ہے، وہ نہیں پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور جب عبداللہ ابن ابی جب وہ مرا، ظاہر سی بات ہے وہ منافق تھا، تو جو اس کا جو بیٹے تھے ان کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، ان کا نام بھی عبداللہ تھا۔ تو وہ نہایت ہی مخلص، اسلام کے بارے میں خوددار اور اللہ کے رسول کی طرف بڑی ہی محبت کرنے والے تھے۔ تو انہوں نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے باپ کے بارے میں آپ کو تو سب کچھ معلوم ہے، اس کے باوجود میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان کی جنازے کی نماز پڑھا دیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر کر دیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی مہربان تھے، درگزر کرنے والے تھے۔ اچھا، یہ آیت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی کہ آپ منافق کی نماز نہیں پڑھوا سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے اطلاع کر دینا۔ آپ جب جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، اس ظالم کا جنازہ نہیں پڑھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو منافقین کے بارے میں فرمایا ہے کہ انہیں ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس کے جواب میں
آیا کہ مجھے اس فرمان میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ اگر میں چاہوں تو ان کے لیے بخشش کی دعا کروں، تو میں کیا فرمایا کہ 70 بار بھی اگر آپ بخشش کی دعا کریں گے تو نہیں ملے گی. تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے 70 سے بھی زیادہ اگر بار مجھے بخشش کرنا ہو تو میں کروں گا. ٹھیک ہے. اور اسی کے بعد یہ جو آیت تھی وہ نازل ہوئی. اسی سے ریلیٹڈ آپ کو یہ حدیث مل جائے گی صحیح بخاری کی 1269 میں، اور یہی حدیث آپ کو سنن ترمذی کی 3097 میں مل جائے گی کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ جنازے کی نماز کے لیے وہاں گئے اور پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ اب آپ کسی بھی منافق کو کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائیں گے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 85، اور آپ کو پسند نہ آئے ان کے اموال اور ان کی اولاد، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں عذاب دے انہی چیزوں کے ذریعے سے دنیا میں، اور ان کی جانیں نکلیں اسی حالت کفر میں. منافقین کے مال اور اولاد پر تعجب نہ کرنے کا حکم یہ دوسری مرتبہ آ رہا ہے. کیا کہا گیا کہ منافق جو ہوتا ہے، دیکھیں منافق جو ہوتا ہے اس کے پاس مال بھی بہت ہوتا ہے، اس کے پاس دولت بھی بہت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ نہ سوچنے لگ جائیں، ہم اس طرح سے ہم اپنے آس پاس بھی دیکھتے ہیں کہ جو کفر میں مبتلا ہیں ان کے پاس بہت دولت ہے، تو ہم یہ سوچیں کہ ارے ہم تو اللہ کے راہ میں چل رہے ہیں اور اس کے باوجود ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، یہ تو کافر ہے، ان کے پاس کتنا پیسہ ہے. تو یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ ان کے اوپر تعجب نہیں کرنا. ٹھیک ہے. وہ اسی کے ذریعے آزمائے جائیں گے اور اسی کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے. اور یہی چیز دوسری بار یہاں پر آ رہی ہے. پہلے آیت نمبر 55 میں آیا تھا کہ نہ حیرت میں ڈالیں آپ کو ان کے مال اور ان کی اولاد، اللہ چاہتا ہے انہیں ان کے ذریعے دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں کفر کی حالت میں نکلیں. آیت نمبر 55 میں بھی سیم یہی بات فرمائی جا رہی ہے. ہوتا کیا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی ایک آیت میں سمجھایا کہ مال اور اولاد یہ آزمائش ہے. ٹھیک ہے. ایک مسلمان اس آزمائش سے الحمدللہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، نکلتا بھی ہے، کیونکہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے، اپنی اولاد کو اچھی تربیت دیتا ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اللہ کی محبت میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتا، اپنی اولاد کو بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. لیکن ایک منافق کیا ہوتا ہے، وہ اپنے مال میں، اپنی اولاد میں اتنا زیادہ بزی اینڈ انوالوڈ رہتا ہے کہ وہ اس کے لیے جہنم کا ایندھن ہوتا ہے، جہنم کا سامان ہوتا ہے. آیت نمبر 86، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، ان میں سے دولت مند آپ سے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیں کہ ہم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ ہو جائیں. اب منافقین کی یہ حالت تھی کہ کوئی بھی آیت یا کوئی بھی سورہ جب نازل ہوتی جس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی بات ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں ان کا ساتھ دینے کی بات ہوتی، تو یہ لوگ کیا کرتے، اس چیز کا مطلب اس طرح سے الگ ہو جاتے تھے، اس طرح سے بہانے بنا کر اس چیز سے الگ ہو جاتے تھے کہ ہم تو بھئی پیچھے رہنے والوں میں ہی بہتر ہیں، اور بہانے بنایا کرتے تھے، جو کہ ہم آلریڈی یہی پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نا اس سورہ میں کتنی ڈیٹیل میں وہی چیزوں کو بار بار بتایا گیا ہے کہ اللہ کے احکام کو نہیں ماننے والا کافر تو ہوتا ہی ہے، لیکن منافق بھی ہوتا، اور منافق کی ڈیٹیلز بھی ہم نے الحمدللہ بہت اچھے سے پڑھی. ٹھیک ہے. وہ اس بات پر خوش ہوا کرتے تھے کہ انہیں جہاد میں پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہی چھوڑ دیا جائے، اور وہ جہاد میں پیچھے رہنے کو ہی پسند کرتے تھے، اس کو کوئی بری چیز نہیں سمجھتے تھے بلکہ پسند کرتے تھے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کس حد تک انسان کی جو گناہ ہوتے ہیں نا، جب انسان ان گناہوں کو کرتا جاتا ہے نا، تو اس کا احساس جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ جو ہوتا ہے نا، ایک نقطہ لگ جاتا ہے. سنن ترمذی کی حدیث 3334 جو کئی بار آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوئی ہے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک دھبا لگتا جاتا ہے، اور وہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، اتنا اس کا سٹین ڈارک ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کبھی بھی نہیں نکلتا. سنن ترمذی کی 3334 آیت نمبر 86، اور وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں میں شامل ہو جائیں، اور ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، بس اب وہ سمجھ نہیں سکتے. اب یہاں پہ ایک تنزیہ انداز میں کہا جاتا ہے نا کہ چوڑی پہن کر بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے. تو وہی ایک انداز میں یہ بات کہی گئی کہ تم تو عورتوں میں شامل ہو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ تم جہاد پہ جا نہیں رہے، تو عورتوں میں شامل ہونے سے اس بات کو
لیا گیا کہ تم تو بھائی وہاں جہاد کرنے جانا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے تم عورتوں کے ساتھ ہی بیٹھو پیچھے جا کر. آیت نمبر 88. لیکن اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے، انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے اموال سے بھی، اپنی جانوں سے بھی، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. ٹھیک ہے. منافق کون تھے؟ جو جہاد میں نہیں جانا چاہتے تھے، نیکی کے کاموں میں پیچھے رہنا چاہتے تھے، لیکن جو حقیقی مسلمان تھے وہ کیا کرتے تھے؟ ہر وقت اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہمیشہ تیار ہوتے تھے. ٹھیک ہے. جب بھی ان سے ان کا مال مانگا جاتا، ان سے ان کی جان مانگی جاتی، وہ ہمیشہ اس بات کے لیے تیار رہتے. شہید کے بارے میں کیا ہے؟ سنن ابو داؤد کی حدیث 2520 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بھائی احد میں شہید کر دیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں میں کر دیا جو جنت کی نہروں پر آتے ہیں. دیکھیں کتنی خوبصورت خوبصورت احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ کتنے انعامات ہیں جو ملتے ہیں. مومن کو کتنے انعامات ملتے ہیں، شہداء کو کتنے انعامات ملتے ہیں کہ انہیں سبز رنگ کے پرندوں میں ان کی روح کو کر دیا جائے گا. وہاں کے وہ پھل کھائیں گے، سونے کی قندیلوں میں لوٹ جاتے ہیں جو عرش کے سائے میں لٹک رہی ہیں. جب انہیں وہاں کھانے پینے، آرام راحت کے مزے دیکھے جاتے ہیں تو جب ان کو یہ سب ملتا ہے تو کہتے ہیں کہ کیونکہ اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں وہ، تو کہتے ہیں کہ کون ہے جو ہمارا یہ پیغام ہمارے بھائیوں تک پہنچا دے کہ ہم تو جنت میں زندہ ہیں، ہمیں رزق دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تاکہ جہاد سے کوئی بھی بے رغبت نہ ہو، جہاد کرنے سے کوئی بھی ڈرے نہیں. تو یہ والی آپ کو حدیث ملے گی سنن ابو داؤد کی 2520 میں. ٹھیک ہے. اچھا، سنن ترمذی کی حدیث ہے 3263 جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ سے واپسی پہ اللہ تعالیٰ نے جہاد ان کے لیے فرض کیا اور کہا تاکہ اللہ تمہارے اگلے پچھلے گناہ بخش دے. جہاد کرنے کا کتنا بڑا ایک اور فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اگلے پچھلے گناہ بخش دے. اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے ایسے باغ ہوں گے، وہ ایسے باغوں میں داخل ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ کامیابیاں ہیں کس کی؟ مومن کی. یہ کامیابی ہے کس کی؟ جو جہاد کرتا ہے. یہ کامیابی ہے کس کی؟ جو شہید ہوتا ہے. اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. ٹھیک ہے. یہ والی چیز، یہ آیت تو آپ لوگ کو یاد ہو جانا چاہیے، بہت بار آتی ہے کہ جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا. وہ جنتیں ہوں گی جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ذالک فوز العظیم. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. آیت نمبر 90 دیکھتے ہیں. اور آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہانے بنانے والے بدو بھی کہ ان کو رخصت دے دی جائے، اور بیٹھے رہیں وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ کہا تھا اللہ سے اور اس کے رسول سے. ان قریب دردناک عذاب پہنچے گا ان لوگوں کو جو ان سے کفر پر اڑے رہے. بدو لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو گاؤں کے دیہاتی لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مدینہ کے منافقین کو دیکھا دیکھی، جو دیہات کے منافق تھے انہوں نے بھی تھے تو وہ بھی منافق، انہوں نے بھی جہاد فی سبیل اللہ سے جان چھڑانے کے لیے کیا کیا؟ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور طرح طرح کے بہانے بناتے. ٹھیک ہے. کہ ہم مطلب ہمیں چھوڑ دیا جائے، ہمیں یہ ریزن ہے، ہمارا یہ ریزن ہے، طرح طرح کے ریزنز دیتے تھے. ٹھیک ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ کہا تھا اللہ سے اور اس کے رسول سے، ان قریب دردناک عذاب پہنچے گا ان لوگوں کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے اوپر ایک دردناک عذاب آئے گا اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہہ رہے تھے، چاہے وہ دیہاتی لوگ ہوں چاہے وہ شہری لوگ ہوں. لیکن جن لوگوں نے جہاد کرنے سے انکار کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بہت ہی دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. آیت نمبر 91. کچھ گناہ اور الزام نہیں ضعیفوں پر اور نہ بیماروں پر اور نہ ہی ان لوگوں پر جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہوں. ایسے محسنین پر کوئی الزام نہیں اور اللہ تو غفور الرحیم ہے. اب دیکھیں اس آیت کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بات کی گئی ہے. اب یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو مطلب جا بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے.
جو لوگ جا بھی نہیں سکتے اس میں جہاد میں نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، اب ان کو کس کو رخصت ملے گی؟ ٹھیک ہے، اب ایسا تو نہیں ہے کہ ہر انسان ہی ایکسکیوزز دے رہا ہو، کچھ لوگ ایسے بھی تو ہوں گے نا جن کی جینیون ریزنز ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ گناہ نہیں ان ضعیفوں پر، ان بیماروں پر، اور ان لوگوں کے پاس جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں، یعنی ان کے پاس کوئی سواری نہیں ہے، کوئی ہتھیار نہیں ہے، کیسے جائیں گے وہ؟ ٹھیک ہے، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہوں. اب آپ یہ سوچیں کہ یہاں پر کیا کہا گیا؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہوں. مین بات یہ ہے کہ انہیں مخلص ہونا ضروری ہے، یہ نہیں کہ وہ عذر پیش کر رہے ہوں. سنن نسائی کی حدیث ہے، اس سے بہتر طریقے سے آپ اس آیت کو سمجھیں گے. 3102 کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک آیت لکھوائی کہ جہاد کو نہ جانے والے مومن اور جہاد کرنے والے مومن برابر نہیں ہو سکتے. مطلب جو جہاد پر جائیں گے اور جہاد پر نہیں جائیں گے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو آپ مجھے یہ آیت لکھوا رہے تھے کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، اگر مجھ میں جہاد میں جانے کی طاقت ہوتی تو میں ضرور جاتا، کیونکہ وہ نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے آنکھوں سے. اور انہوں نے کہا کہ آپ نے تو کہا کہ بھائی مومن جو جہاد پہ جائے گا اور جو نہیں جائے گا وہ برابر نہیں ہو سکتے. اب مطلب ان کو دل سے تو تھا نا کہ وہ جائیں، تو انہوں نے کہا اب کیا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتاری. جب وحی کی کیفیت ان سے دور ہوئی تو اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ اتارے ہیں کہ بشرطے وہ جہاد سے پیچھے رہنے والے معذور نہ ہوں. یعنی جو معذور لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ریلیکسیشن دیا تھا کہ جو معذور ہیں وہ ضرور رک سکتے ہیں. آیت نمبر 92 دیکھتے ہیں. اور نہ ہی ان پر کوئی الزام ہے جو آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ان کے لیے سواری کا انتظام کر دیں. تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس بھی کوئی چیز نہیں ہے جس پر میں تم لوگوں کو سوار کر سکوں. تو مجبوراً وہ لوٹ گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اس رنج سے کہ ان کے پاس کچھ نہیں جسے وہ خرچ کر سکیں. اب دیکھیں ایسے لوگ بھی تھے جو ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس، کیونکہ سفر تو دور کا تھا نا، لمبا سفر تھا، پیدل تو جا نہیں سکتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سواری کا انتظام کر دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کوئی سواری نہیں تھی. تو وہ اتنے زیادہ پریشان ہوئے، اتنے زیادہ غمگین ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ کہنے لگے ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جس کو ہم خرچ کر سکیں. اور اس وجہ سے ان کو وہاں پر رکنا پڑا کیونکہ ان کے پاس کچھ اسباب نہیں تھے جانے کے لیے. تو دیکھیں کہتے ہیں نا انما الاعمال بالنیہ، آپ کی جو نیت ہوتی ہے نا اسی کے اکارڈنگ آپ کا سارا جو حساب کتاب ہوگا نا وہ اسی کے اکارڈنگ ہوگا. آیت نمبر 93 غالباً یہ آخری آیت ہے، جی یہ ہمارے 10ویں پارے کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 93. الزام تو ان لوگوں پر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت مانگتے ہیں جبکہ غنی مالدار ہیں، وہ راضی ہو گئے اس پر کہ ہو جائیں پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، بس وہ صحیح علم سے بے بہرا ہو چکے ہیں. تو اس پارے کی آخری آیت میں ہم نے کیا دیکھا کہ رخصت جو دی گئی ہے وہ رخصت کس کو دی گئی ہے؟ اوبویسلی وہ رخصت ان لوگوں کو دی گئی ہے جو کہ معذور ہیں، ٹھیک ہے، ضعیف ہیں، جو نہیں جا سکتے، ان کو یہ رخصت دی گئی ہے. لیکن یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ جو لوگ جو غنی ہیں، مالدار ہیں، جو صحت مند ہیں، جن کے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ کیا ہوا؟ وہ پیچھے رہ گئے. کس کے ساتھ؟ ان عورتوں کے ساتھ جو نہیں جا سکتی تھی. یہاں پہ دوبارہ سے ہم نے پہلے بھی پڑھا نا کہ ایک بار کہا تھا کہ عورتوں کے ساتھ پیچھے رک جاؤ، یہاں پہ دوبارہ وہی بات آ رہی ہے کہ ایسے لوگ جو وہیں رک گئے، کس کے ساتھ؟ عورتوں کے ساتھ رکنے والوں میں ہو گئے، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، اور وہ صحیح علم کو نہیں جانتے. لا یعلمون، وہ نہیں جانتے صحیح علم کو، یعنی ان کو نہیں پتہ تھا کہ جہاد جو ہے وہ کتنا ایک امپورٹنٹ ایک کرائیٹیریا ہے اپنے آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے. تو یہاں پر ہمارا 10th پارہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے الحمدللہ. آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے اب اس کے بعد؟ ہمارا جو نیکسٹ
جو ہمارے جو لیکچرز ہوں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آفٹر ایگزام ہوں گے. آپ لوگوں نے بہت اچھے سے تیاری کرنی ہے, بہت اچھے سے پریکٹس کرنی ہے, ٹھیک ہے. صرف ایگزام کا سوچ کے نہیں, بلکہ یہ کہ ہم نے یہ جو 10 پارے پڑھے ہیں ان کو ہم نے کس حد تک سمجھا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.